محمد مصطفیٰ کے کوئی اور نہیں۔ اب اس نبی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور اس کی صحیح نوعیت کیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور اسی سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت 4 بنیادوں پر استوار کی ہے۔ کتنی بنیادیں؟ 4۔ پہلی بنیاد ہے ایمان۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ یاد رکھیے، غور کیجئے، خوب سنیے اور خوب سمجھیے اور دل اور دماغ پہ بٹھائیے تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرمائے۔ تو ہماری تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 4۔ ان 4 بنیادوں پہ اگر ہمارا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، تعلق استوار ہو گیا، تو یقین کی آخری منزل تک یہ جانیے کہ ہم خدا تک رسائی حاصل کر چکے۔ اب اس کی بارگاہ سے ہمیں کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، نہ نفس ہمیں ہٹا سکتا ہے، نہ شیطان ہمیں وہاں سے اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی اور سلسلہ ہمیں وہاں سے ہٹا سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا پہلی نوعیت اور پہلی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیا ہے؟ آپ پر ایمان، غیر متزلزل ایمان۔ اب ایمان کی اصل روح سچا اور پکا اعتماد، یعنی ایمان کی روح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، آپ کے فرمان پہ مکمل غیر متزلزل ایمان کے ساتھ اعتماد۔ کیا چیز ہے؟ اعتماد۔ ایمان کی اصل روح اعتماد۔ اس بات پر اعتماد، کس بات پر اعتماد، یہ بھی یاد رکھیے تاکہ ہم ایمان جب ہم نے کہا تو ایمان کی روح کیا ہے؟ نبی پر ٹرسٹ، نبی پر اعتماد، نبی پر بھروسہ، اپنے آپ کی اپنی ہر شے کو سپرد کر دینا پیغمبر دو جہاں کو۔ جس طرح پیغمبر نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، لوگوں میں صرف اپنے رب کا ہوں، کسی اور کا نہیں۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری ہر شے للہ، اسی کے لیے ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ میری ہر چیز، میرا مکمل بھروسہ، میرا مکمل اعتماد ذات مصطفیٰ پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو اس بات پر کہ اعتماد کیا ہے؟ اس بات پر اعتماد کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صادق اور ایمان کی روح کیا ہے؟ اعتماد کرنا۔ ایمان کی روح ہے اعتماد، بھروسہ، مکمل غیر متزلزل یقین۔ اور وہ کیا ہے؟ اس بات پر اعتماد کرنا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آپ کی زبان سے جو بھی نکلا وہ سچ ہے، اور آپ کو جو بھی ذمہ داری اللہ نے سپرد کی، آپ اس ذمہ داری کو نبھانے میں امین ہیں۔ تو اعتماد اس بات پر کہ آپ سچے اور امین ہیں، یاد رکھیے یہ بات۔ دوسری، اس بات پر اعتماد کہ آپ کے ہر قول اور ہر فعل کے اندر گہری حکمت ہے۔
اس بات پر اعتماد کہ آپ کے ہر قول اور ہر فعل کے جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے اندر ایک گہری حکمت موجود ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتا کہ پیغمبر نے یہ کیوں کیا، پیغمبر نے یہ کیوں کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا۔ جب آپ سمجھ گئے کہ اعتماد، اور اس بات پر اعتماد کر لیا آپ نے کہ میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی امین ہیں، پھر اس بات پر یہ اعتماد بھی کہ میرے نبی کا ہر قول اور ہر فعل اس کے اندر کوئی بڑی گہری حکمت پوشیدہ ہے جس تک میری رسائی ابھی نہیں ہوئی۔ جب آپ اس کو سمجھ گئے، اگرچہ ہماری سمجھ میں وہ بات نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کے اوپر کیا، چونکہ رسول کو دو قسم کے علم دیے گئے، یعلمکم الکتاب والحکمت، ایک ظاہر کا علم دیا گیا جو عقل سے متعلق ہے، اور ایک باطن کا علم دیا گیا جو قلب و روح سے متعلق ہے۔ نہ نبی کی عقل جیسی کسی انسان کی عقل ہو سکتی ہے، نہ نبی کے قلب و روح جیسا کسی کا قلب و روح۔ آپ غور کیجئے، پھر اس بات پر اعتماد کہ اگرچہ خطرات اور مشکلات اور مصائب اور تکالیف ہر طرف سے کیوں نہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں، جی ہر طرف سے مصیبتیں کیوں نہ ہمارے اوپر آ جائیں، لیکن نجات اور فلاح کی حقیقی راہ وہی ہے جو پیغمبر نے بتائی۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ، اس میں خطرات بھی ہیں، اس میں مصائب بھی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی ہیں۔ ہر وہ انسان جو بزدل ہے وہ سیف سائیڈ تلاش کرتا ہے کہ آسانی سے کہیں سے گزر جاؤں، نہ میرے اوپر کوئی مصیبت آئے، نہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے، نہ میرے اوپر کوئی دکھ آئے، اور نہ میرے اوپر کوئی رزق کا دروازہ بند ہو، نہ میری عزت اور ناموس پہ کبھی حرف آئے۔ ہر شخص یہ آسانی ڈھونڈتا ہے، مگر پیغمبر کا راستہ دوسری راہوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب توجہ دیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا کی معرفت کی راہیں دی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہم نے بتائی ہے وہ ہے اعتماد۔ جی مکمل غیر متزلزل اعتماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اب یہ ہو گیا تھا ایمان، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کس نوعیت کا، ایمان اعتماد کے ساتھ، غیر متزلزل یقین کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آسانی آئے تو ہم نبی کی راہوں کو اپناتے چلے جائیں، اور مشکل آئے تو ہم نبی کی راہوں کو، اگر ایسا ہوتا تو خود پیغمبر بالکل سیف راستوں سے گزر جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیف محفوظ زندگی کی راہوں سے گزر نہیں پائے۔ آپ کو اس راہ پہ بدر بھی آباد کرنا پڑا، میدان بدر کو بھی، میدان احد میں بھی جانا پڑا۔ آپ نے دیکھا ان راہوں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک پانی اور کھانا اور دانا ملے بغیر، اور رشتہ داروں نے مقاطع کر لیا۔ حضور علیہ السلام غیر متزلزل یقین تھا پروردگار عالم پہ، ہر شے کو ٹھکرا دیا، ہر شے کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا۔ لہذا جو مرید یا جو شخص محفوظ راہیں تلاش کرتا ہے اس کو پوری طرح ایمان کے ساتھ اعتماد کا درجہ حاصل نہیں۔ دوسری چیز جو قرآن مقدس نے بیان فرمائی وہ ہے اطاعت۔ وہ کیا ہے؟
یعنی جس کا میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو 4 بنیادوں پر اللہ نے قائم فرمایا۔